الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: فبعث اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ بالحق لیخرج عبادہ من عبادۃ الاوثان الی عبادتہ ومن طاعۃ الشیطان الی طاعتہ بقرآن قد بینہ واحکمہ لیعلم العباد ربهم اذ جہلوہ وليقروا به بعد اذ جحدوہ وَلِيُثْبِتُوهُ بَعْدَ إِذْ أَنْكَرُوهُ۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 147 کہ جس میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ہدف اور مقصد بیان کیا ہے۔ تو ہم نے جو کل عبارت پڑھی تھی مختصراً اس کی ہم تکرار کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اس بعثت کے مولا دو ہدف بنیادی دو مقصد بیان فرماتے ہیں۔ ایک اور بات کی میں تاکید کر دوں کہ کل میں نے گزارش کی تھی کہ اس درس کو درس کے عنوان سے ہی لیں، کلاس کے عنوان سے لیں اور انشاءاللہ باتوں کو سمجھنے کی اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں اور سوالات پوچھنے میں آپ کو آزادی ہے۔ درس کے بعد جو بات بھی آپ کو سمجھ نہ آئے یا مثلا جس کی وضاحت مطلوب ہو آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ مولا کے اس فرمان میں اس خطبے میں مولا دو بنیادی ہدف بیان کرتے ہیں بعثت رسول اللہ کے۔ پہلا ہدف لیخرج عبادہ من عبادت الاوثان الی عبادتہ، اللہ نے اپنے نبی کو برحق مبعوث کیا تاکہ اپنے بندوں کو یعنی اللہ اپنے بندوں کو نبی کے ذریعے کی رسالت کے ذریعے بتوں کی عبادت سے نکال کر اپنی عبادت کی طرف لائے۔ بس پہلا بنیادی ہدف بعثت کا کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود قابل قبول نہیں، کوئی اور الہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پر ممکن ہے کہ بعض افراد ایسے پیدا ہو جائیں جیسا کہ ایسا دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ عبادت اللہ کی اور اطاعت اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی جائز ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا دین اور دنیا تقسیم کی ہوتی ہے۔ دین اور دنیا کی تقسیم یعنی
ایک ہاتھ ہمارا اللہ کے ہاتھ میں، ہماری اپنی دانست میں ہم یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ ہمارا اللہ کے ہاتھ میں، اور دوسرے ہاتھ سے ہم نے ابلیس کو بھی رکھا ہوا تاکہ اگر کہیں پہ اس کی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو اس سے بھی مشورہ کر سکیں۔ یہ ہے دین کے ساتھ ساتھ دنیا، جو جملہ سننے کو ملتا ہے، دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو دو اہداف بیان کیے ہیں، اس میں اگر کسی کے ذہن میں یہ خرابی پیدا ہو رہی ہو تو اس خرابی کو مولا دور فرما دے۔ پہلا ہدف ہے کہ بتوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کیا چاہتا ہے، رسول اللہ کیا کرے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لے آئے۔ دوسرا وَمِن طاعت الشیطان الی طاعتہ، اور دوسرا شیطان کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لے آئے۔ بس اللہ کو ماننا صرف ظاہری جن کو ہم عبادات سمجھتے ہیں اس میں محدود نہیں ہے، یعنی مسجد کے اندر فقط خدا نہیں ہے، جہاں کاروبار ہے وہاں بھی خدا ہے۔ جن چیزوں کو ہم دنیا کی چیزیں سمجھ بیٹھے ہیں، در حقیقت ہماری غلطی ہے، وہاں بھی ہر جگہ خدا ہے۔ شیطان کی اطاعت سے نکال کر اپنی اطاعت کی طرف، یعنی اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر آئے۔ اور قرآن کریم نے رسول اللہ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، یعنی ظاہر بات ہے کہ رسول جو حکم کرے گا اس کی اطاعت کرنی۔ تو قرآن کریم نے کیا فرمایا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اور خود اس بات میں یہ نکتہ بھی پنہا ہے، چھپا ہوا ہے، بلکہ ظاہر ہے غور کرنے سے، کہ رسول اللہ کی بات کبھی بھی اللہ کی بات کے خلاف نہیں ہوگی، مخالفت میں نہیں ہوگی۔ اور یہی معنی عصمت کا بھی ہے، معصوم ہونے کا، معصوم جو خطا نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر کی جائیں، اگر وہ کرے تو خطا شمار ہوگی، یعنی اس کا مطلب ہے ان کے اوپر بھی کوئی اور ذات ہے کہ جو یہ معیار قرار دیتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ تو جو خطا نہیں کرتا اسے کہتے ہیں معصوم۔ تو معصوم کی اطاعت اللہ کی اطاعت شمار ہوگی۔ لہذا قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ یا قرآن نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، پکڑ لو، خود یعنی پکڑ لو، خذوہ اسے پکڑ لو، لے لو، اپنے پاس رکھ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے تقوی اختیار کرو، یعنی جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، اگر نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا ہے، ان اللہ شدید العقاب۔ قرآن کریم بہت دقیق اور بہت خوبصورت ہے۔ اور نہج البلاغہ کا بھی آپ باور کیجئے کہ ہر جملہ پڑھتے ہوئے کئی آیات قرآن کی ذہن میں آ جاتی، اور انسان احساس کرتا ہے کہ نہج البلاغہ کا کلام وہیں سے آیا ہے جہاں سے قرآن مجید آیا۔ خود کلام بتاتا ہے۔ آپ قرآن رکھیے سامنے، ادھر نہج البلاغہ، اگر قرآن مجید آپ کے ذہن میں موجود ہے تو آپ کو خود، اگر آپ قرآن سے مانوس ہیں، آپ نہج البلاغہ کھولیں گے آپ کو لگے گا کسی مانوس وادی میں آیا ہوں۔ اس بات پر دقت کیجئے، ایک فارمولہ ہے جو اہل بیت اطہار نے، اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہوا۔ دین اسلام کا مزاج، دین اسلام کا ماحول اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، اس سے آشنائی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پہلے کہاں تلاش کرے، اللہ کی کتاب میں، چونکہ وہ بہترین، خالص ترین، معتبر ترین آپ کے پاس موجود ہے۔
جب اس مزاج سے آشنائی ہو گئی، اب آپ نے کتاب کھولی نہج البلاغہ، آپ کو کیا لگے گا؟ اسی وادی میں پھر رہا ہوں، وہی باتیں جو خالق کی زبان سے سن چکا ہوں۔ خالق کی زبان ویسے میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اس طرح کوئی زبان نہیں ہوتی، بہرحال جو میں خالق سے سن چکا ہوں اب وہی اس کی بہترین مخلوق سے سن رہا ہوں۔ آپ نے مثلا صحیفہ کاملہ کھولا، آپ کو لگا کہ جو خالق نے بندے کو دیا تھا، اب بندہ خالق کی طرف انہی چیزوں کو واسطہ قرار دے رہا ہے، انہی الفاظ میں بندہ خداوند عالم اپنے خالق سے بات کر رہا ہے، اور کس ادب کے ساتھ۔ اور بعض کتابیں آپ کھولیں گے، شرط یہ ہے کہ قرآن مجید سے انس ہو، آپ کے ذہن میں فضا جو ہے وہ قرآن مجید والی ہو، جو کہ افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا۔ اب آپ نے ایک کتاب کھولی، آپ کو لگا وہ تو کوئی اور وادی تھی، کسی اور وادی میں گھس آیا، خود آپ کو سگنل ملا کہ یہ مشکوک جگہ ہے، اس کی باتیں تو وہ مزاج ہی نہیں ہے جو میں نے قرآن میں پڑھا، جو میں نے نہج البلاغہ میں دیکھا، جو میں نے صحیفہ کاملہ میں دیکھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیفہ کاملہ اپنی سند کے اعتبار سے مضبوط ترین سند رکھتا ہے، معتبر ترین سند رکھتا ہے صحیفہ کاملہ۔ اور آپ صحیفہ کاملہ کو کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو لگے گا قرآن۔ ہر لائن امام کے ہر جملے نے کسی نہ کسی آیت سے جنم لیا، انہی باتوں کو، انہی چیزوں کو امام، بس یہ کہ وہ خالق بندے سے کلام کرتا ہے اور یہاں پہ بندہ عاجزی و انکساری سے اپنے خالق سے کلام کرتا ہے۔ اور تب انسان کو توحید کا ذائقہ چکھنے کو ملتا ہے۔ توحید کیا ہوتی ہے؟ بس اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا بتوں کی عبادت چھڑوا کر اللہ کی عبادت خالص، اور شیطان کی اطاعت چھڑا کر اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر آئے۔ پھر فرمایا کہ یہ کیسے ہوگا؟ بقرآن، یہ ہوگا ایک قرآن کے ذریعے سے، ایک کتاب جس کا نام قرآن تھا، اس کے ذریعے قد بینہ و احکمہ، جس کو واضح اور روشن بھی کر دیا اور محکم بھی کر دیا۔ یہ دونوں تعبیرات مولا کی بہت سا پیغام دیتی۔ ایک، خود اللہ نے فرمایا کہ آیات بینات، آیات بینات، قرآن مجید کی آیات کیا ہیں؟ بینات ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بین کسے کہتے ہیں؟ جس کی جمع بینہ، جس کی جمع بینات ہے، جو بالکل واضح ہو۔ اور ایک اور لفظ قرآن نے استعمال کیا، وہ فرمایا آیات مبینات، بینات، اور ایک جگہ پہ کیا فرمایا؟ مبینات۔ بینہ کہتے ہیں جو خود واضح ہو، مبین کہتے ہیں کہ جو جہاں پر آئے دوسری چیزوں کو بھی واضح کر دے۔ مثلا روشنی، نور، یہ جہاں پر ہوتا ہے اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ باقی چیزیں بھی دکھائی دینا شروع ہو جاتی۔ تو قرآن مجید کی آیات بینات بھی ہیں خود قرآن کے بیان کے مطابق، اور مبینات بھی، یعنی آپ کے ماحول کو روشن کر دیتی، آپ کی بصیرت کو روشن کر دیتی، اور آپ کو یہ کائنات، اپنا آپ، اپنے کام، ہر چیز اس طرح دکھائی دیتی ہے جس طرح اللہ نے بنائی ہے اور جس طرح وہ دکھانا چاہتا ہے۔ جو اللہ کے نبی کی معروف دعا بھی ہے، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے اشیاء کو، یعنی جو ساری کائنات کی چیزیں، مجھے اس طرح دکھا جس طرح حقیقت میں وہ ہیں۔ ٹھیک ہے؟ مثال دیا کرتا ہوں میں،
لذیذ کھانا انسان کو کھینچ رہا ہو، بھوک بھی لگی ہو اور فاصلہ بھی کوئی نہ ہو، شروع کرنے لگا ہو، اچانک فون آئے کسی قریبی دوست کا اور وہ سلام کر کے اور کہے کہ کدھر ہو؟ آپ کہے میں دعوت پہ آیا ہوں۔ وہ کہے دعوت پہ آیا ہو، کھانا تو نہیں شروع کیا؟ آپ کے بس میں ہاتھ بڑھانے لگا تو تمہارا فون آیا، بھوک بڑی شدید لگی ہوئی ہے۔ وہ آپ سے کہے خبردار کھانا مت کھانا، زہر ہے۔ کیا فرق پڑے گا آپ کے رویے میں؟ وہ جو آپ کو کھینچ رہا تھا، اٹریکٹ کر رہا تھا، اب آپ کو ریپیل کرنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے آپ کو کوئی پیچھے کھینچتا تو آپ کھانے کی طرف زور لگاتے، اب آپ کو کوئی کھانے کی طرف کھینچے گا آپ پیچھے کو زور لگاؤ گے۔ پہلے آپ کو کہنے والا بسم اللہ کیجئے، آپ کو نعمت لگ رہا تھا، اپنا پیارا لگ رہا تھا، اب اگر وہی کہے بسم اللہ کیجئے آپ کو زہر لگے گا، اپنا قاتل لگے گا۔ کیوں؟ آپ کو اس ظاہری کھانے کے حسن کے پیچھے چھپی ہوئی خطرناک حقیقت پتہ لگ گئی۔ یہ اس دعا کا معنی ہے، خدایا مجھے اس طرح دکھا جس طرح چیزوں کو تو نے حقیقت میں بنایا، اور وہ اللہ ہی دکھائے گا، ظاہر خدا ہی بتائے گا۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر اللہ کے راستے میں قتال، جہاد لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، حالانکہ تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ تو فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ بات کر کے کہ جہاد تم پہ فرض کیا گیا، تمہیں اچھا نہیں لگ رہا، حالانکہ دنیا کی طاقت، اقتدار، عزت یہ اسی کو ملے گی جس نے یہ کام کرنا ہے، لیکن بے ڈھنگے طریقے سے نہیں جس طرح آج کیا جا رہا ہے۔ بعض گروہ یہ کام کر رہے ہیں اور زیادہ امت پر اور مسلمانوں پر مصیبت کا باعث بنے ہوئے، اور جب طاقتور دشمنوں پر ان کا بس نہیں چلتا تو اپنے بیچارے کمزوروں کو مارنا شروع کر دیتے۔ کسی نہ کسی کو تو مارنا ہی ہے، اس نے سیکھا ہی یہی ہے۔ فرمایا کہ قتال تم پر فرض کیا گیا، تمہیں اچھا نہیں لگتا، اور بہت نزدیک ہے یہ بات کہ تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہو حالانکہ حقیقت میں تمہارے لیے اچھی ہو، اور یہ بھی بہت نزدیک ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت اچھی لگ رہی ہو تمہارے لیے شر۔ فارمولہ کیا ہے؟ اللہ علم رکھتا ہے، تم علم نہیں رکھتے، یعنی جب بھی تمہارا علم اللہ کے علم پہ ٹکرا رہا ہے، اللہ کے علم کو اصل سمجھو۔ تو اگر پھر کائنات کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہو، اپنے رویوں کو، اپنی زندگی کو، اپنے تعلقات کو، اپنے اعمال کو، تو پھر ایک بہترین اینک جس کا نام قرآن ہے اس کو رکھو اپنی آنکھوں پر، اور پھر وہ دیکھو کہ تمہیں کائنات کا کیسے ایکس رے کر کے دکھاتی ہے، سب کچھ دکھاتی ہے تمہیں کائنات۔ چیزوں کے خوبصورت چہروں کے پیچھے چھپے ہوئے مکروہ چیزیں دیکھو قرآن تمہیں کیسے دکھاتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد والے پر۔ بس مولا اللہ نے بھی فرمایا، مولا بھی فرما رہے ہیں خدا کی اس فرمان کے مطابق، ان فرامین کے مطابق، آیات کے مطابق کہ قرآن روشن ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں مشہور یہ ہے کہ قرآن روشن نہیں ہے۔ وہ احکم، محکم کر دیے، محکم کر دیے۔ مثلا کیا مطلب ہے اس کا؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل اس کی طرف نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے نہ پشت سے، اور یہ نازل کیا گیا ہے من حکیم حمید، حکمتوں والے سے۔ اور یہ مثلا دیکھیں، یہ صفت حکمت بعض اوقات، حکمت یعنی دانائی، دوائیوں والے حکیم مراد نہیں آتا، حکمت یعنی دانائی۔ یہ حکیم لفظ غیر خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن کریم نے خدا کے لیے بھی استعمال کیا ہے، غیر خدا کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ مثلا خود اللہ نے اپنے آپ کو بھی رؤوف کہا ہے، رحیم کہا ہے، رسول اللہ کو بھی رؤوف اور رحیم دونوں کہا ہے۔ اس قسم کے موارد میں
کیا فرق ہوگا معنی میں کہ جب اللہ کے بارے میں لفظ رحیم استعمال ہوگا، اس کا معنی ہوگا نقطہ کمال رحمت کا، کہ جس کے اوپر پھر اور کچھ تصور نہیں کیا جا سکتا، اور جس میں کوئی بھی نقص اور عیب تصور نہیں کیا جا سکتا، اور وہ رحمت جو اس نے کہیں اور سے نہیں لی ہے۔ اس کے بعد اگر مثلا رسول اللہ رحمت للعالمین ہے تو اللہ کی عطا سے ہے، لیکن رسول اللہ کی رحمت خدا سے کم ہے۔ ایک جو بعض دفعہ غلط کانسیپٹ بنا دیا جاتا ہے نا، ایسے کہ جیسے اللہ بہت سخت ہے، وہ پکڑنے پہ بیٹھا ہے قیامت کے دن، اور رسول اللہ بہت نرم ہے، وہ بڑے رحیم ہے، وہ چھڑوانے پہ بیٹھے۔ یہ انتہائی جاہلانہ تصور ہے، یعنی رسول اللہ نرمی میں اللہ سے زیادہ ہے۔ اچھی تمام صفات کمال، ان کا نقطہ کمال کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ باقی آپ کو کائنات میں جتنی رحمت نظر آتی ہے وہ اس کی تقسیم کی ہوئی ہے۔ اسی طرح حکمت، حکیم انسان کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن کمال حکمت کون ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ باقی جتنی حکمتیں ہیں وہ عطا ہے اسے، جو جتنا دانا ہے اللہ نے اسے حکمت عطا کی ہے۔ تو کسی بھی اچھی صفت میں، یہ فارمولہ بھی یاد رکھیں، کسی بھی اچھی صفت میں کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مخلوق خدا اللہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ اسی کی عطا، اسی کے سائے میں سب کچھ ہوگا، یہ توحید ہے۔ اور اگر کوئی سمجھے نہیں، کوئی بندہ اللہ نے ایسا بنایا کہ جو کسی چیز میں اللہ سے بھی آگے نکل گیا، اب اللہ کو بھی اس سے ہیلپ لینی پڑتی ہے، تو یہ شرک، سادہ سے لفظ، کسی بھی جہت سے کسی بھی اللہ کے بندے کو، کسی بزرگوار، اور عام طور پہ یہ بہتان اللہ کے بزرگوار بندوں پہ ہی لگتے ہیں، اور ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خداوند عالم سے کی جو مرکزی مقام اور حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے معاشرے سے، اور تحریف شدہ شکل دین کی اور نظریات کی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ احکمہ، محکم کیا ہے قرآن کو، جو بھی آئے گا اس سے ٹکرا جائے گا۔ اور یہی معنی ہے معصومین کے ان فرامین کا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سے منسوب کر کے کوئی بات تمہارے سامنے پیش کی جائے، اسے قرآن پر پیش کرو۔ قرآن پر جب پیش کرو گے تو جو مخالف ہے قرآن وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ قرآن محکم ہے، اس پر چیزیں پرکھی جائیں گی، اس سے چیزوں کا موازنہ کیا جائے گا۔ اور وہی بات جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا، قرآن سے مانوس ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے کوئی کتاب کھولی، آپ کو لگا یہ کوئی اور بات تھی، لہذا آپ سینسٹیو ہو گئے اس کے بارے میں، اس کی باتیں قبول کر لیں۔ یہ خود بخود اللہ یہ بصیرت اور یہ نعمت عطا کرتا ہے کس کو؟ جس نے خدا کی کتاب سے ایک اچھا رابطہ اپنا استوار کیا ہو۔ یہ خداوند عالم نے انجام دیا تاکہ لِيَعْلَمَ الْعِبَادُ رَبَّهُمْ إِذْ جَهِلُوهُ، تاکہ اللہ کے بندے اپنے رب کا علم پیدا کر لیں بعد اس کے کہ اس کے بارے میں جہالت کا شکار ہو چکے تھے۔ یعنی یہ کام کریں گے رسول اللہ قرآن کے ذریعے سے، قرآن بتائے گا۔ وَلِيُقِرُّوا بِهِ بَعْدَ إِذْ جَحَدُوهُ، اور تاکہ اللہ کا اقرار کر لیں بعد اس کے کہ اس کا انکار کر چکے۔ وَلِيُثْبِتُوهُ بَعْدَ إِذْ أَنْكَرُوهُ، اور تاکہ اللہ کو ثابت کر لیں اپنے لیے یا اپنے اندر، یعنی اچھی طرح خداوند عالم پر ایمان اور خداوند عالم کی معرفت ان کے اندر ثابت ہو جائے، انہیں پتہ چل جائے ہمارا خدا کون ہے، ہمارا خدا کن صفات کا مالک ہے۔ بعد اذ انکروہ، بعد اس کے کہ کسی اور طرف چلے گئے تھے اور اصل خدا کے منکر ہو گئے تھے۔ انکرو کا میں نے معنی کل بھی عرض کیا تھا، دوبارہ تکرار کرتا ہوں، جسے آپ نہ پہچانیں۔ انکار یعنی نہ پہچاننا، منکر یعنی اجنبی، جو آپ جس سے نا آشنا ہے، جس سے آپ مانوس نہیں، تو
تو انسان اجنبی سے احتیاط کرتا ہے، لیکن جس سے مانوس ہو اسے آغوش میں لے لیتا ہے یا اس کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اس کے اندر اس کے پاس اس کو سکون ملتا ہے۔ اور اسی سے لفظ منکر بھی ہے، معروف اور منکر۔ معروف یعنی جسے انسان پہچانتا ہے، منکر جسے انسان نہیں پہچانتا۔ نیکی کو معروف کہا گیا اس لیے کہ، اور منکر کو، برائی کو منکر کہا گیا کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے اندر، قرآن مجید نے گواہی دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہر بشر کے اندر، خواہ وہ کسی دین کو مانتا ہے خواہ کسی دین کو نہیں مانتا، فجور اور تقوی، برائیاں اور اچھائیاں ایک سینس ہر انسان کے اندر رکھی ہے، اور اسی کو پھر معروف اور منکر بھی کہا گیا۔ یعنی جب انسان اچھائی دیکھتا ہے، وہ کسی دین کو نہ مانتا ہو، اس کو لگتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، پہچان لیتا ہے گویا اس کو، اور جب برائی اور ظلم دیکھتا ہے تو اس کو اجنبی لگتی، ناپسند کرتا ہے اس کو۔ اسی مناسبت سے نیکی کو معروف کہا گیا اور برائی کو منکر کا نام دیا گیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ پھر فرمایا فَتَجَلَّى لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ، تو اللہ نے کیا کیا؟ اپنی کتاب میں ان کے لیے تجلی دکھائی، اپنا جلوہ دکھایا اپنی کتاب میں ان کو، یعنی اپنے بندوں کو۔ لیکن کیسا جلوہ تھا؟ ظاہری آنکھوں سے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، فرمایا من غیر ان یکونوا رأوہ، بغیر اس کے کہ ان آنکھوں سے اللہ کو انہوں نے دیکھا ہو، یعنی اپنا جلوہ دکھایا ہے لیکن ان آنکھوں کے لیے جلوہ گر نہیں ہوا، بلکہ کیسے جلوہ دکھایا ہے؟ بما اراہم من قدرتہ، اپنی قدرت ان کو دکھانے کے ذریعے، اپنی قدرت ان کو دکھا کر اپنا جلوہ دکھایا۔ آپ جب ایک خوبصورت تصویر کو دیکھتے ہیں، ایک خوبصورت پینٹنگ، مصوری کے شاہکار کو دیکھتے ہیں، آپ کا ذہن پہلے کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے کوئی مصور ہے، کوئی مصور ہے۔ آپ کے سامنے ایک شاہکار پینٹنگ ہو اور دنیا کے بڑے بڑے دانش مند آپ سے آ کر کہیں کہ یہ دیوار، کچھ دیوار پہ لگی ہو وہ پینٹنگ، اور کہیں یہ دیوار خالی تھی، پھر اچانک کہیں سے لکڑیاں منظم طریقے سے خود بخود کٹ کے آئیں اور اس کا فریم دیوار پہ لگ گیا، خود ہی دیوار سے چپک گئی، خود ہی یہ کیل ایک آیا، لوہا جو ہے وہ کیل بنا خود بخود اور وہ دیوار میں لگ گیا، پھر یہ فریم لٹک گیا، پھر خود ہی رنگ آئے کہیں سے اور وہ رنگ جمع ہونے شروع ہوئے، اور ہزاروں سال کے ایکشنز اور ری ایکشنز کے بعد یہ خوبصورت پینٹنگ بنی۔ آپ کا ذہن کا رجحان کیا ہوگا؟ کسی نے بنائی ہے یا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ آج تک آپ نے جتنی پینٹنگز دیکھی آپ کے ذہن میں گیا ہے کہ یہ خود بخود بنی ہے؟ نہیں جاتا۔ یہ معاملہ صرف کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اس بہترین کائنات کی تصویر کے ساتھ، صرف اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ورنہ اگر میں سادہ سا بال پین بھی لے کر آؤں نا اور کہوں کہ یہ خود بخود بنا ہے، آپ کہیں گے کہ مولانا ذرا زیادہ چینی زیادہ ڈال دیے، کام بڑھا دیے لمٹس۔ لیکن جب خدا کا معاملہ آتا ہے، کیونکہ اس اقرار میں انسان کو ایک سودا کرنا پڑتا ہے، اور وہ سودا کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا، اور وہ سودا کیا ہے؟ اپنی مرضیاں چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ ایک اس سودے کو نہ کرنے کی خاطر انسان ہزار تعویل کرتا ہے، ورنہ کیا گھاٹا ہے؟ اور مولا کائنات نہیں، ایک شخص کو جس نے آ کے مولا سے یہ کہا تھا کہ کیا آپ کم کھا کر گزارا کرتے ہو، سوکھی روٹی پہ گزارا کرتے ہو، ایسے کپڑے پہنتے ہو، مجھے دیکھے میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، سادہ لفظوں میں، موج مستی زندگی گزار رہا ہوں، مر کے آپ نے بھی قبر میں مٹی ہو جانا ہے، میں نے بھی قبر میں مٹی ہو جانا ہے، کوئی زندگی قسم کا آدمی تھا، تو کیا فائدہ ہے سختیوں کا؟ مولانا نے فرمایا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اسی کے لہجے میں، اسی کے نظریے میں جواب دیا۔
چونکہ دنیا میں کسی کے پاس مرنے کے بعد والی باتوں کو رد کرنے کی دلیل نہیں ہے، صرف کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے ہمارے پاس، رد کرنے کی دلیل نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو مولانا نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر جو تو کہہ رہا ہے ایسا ہوا تو پھر ٹھیک ہے، میں نے کچھ دن مشقت میں گزارے، سختی میں گزارے، اور تو نے کچھ دن موج مستی کر لی، دونوں ختم ہو، فنا ہو۔ لیکن اگر جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہوا کہ تیرے پاس اس کے رد کی دلیل کوئی نہیں، تو پھر تو سوچ، میں نے کچھ عرصے کی مشقت کے بدلے کیا پایا، اور تو نے کچھ عرصے کی غلط موج مستی جسے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں تو نے جو ابدی بدبختی پانی ہے اس کا اندازہ کر، تب بھی میں فائدے میں۔ دنیا کے کسی سائنسدان کے پاس، کسی کے پاس کوئی دلیل محکم نہیں ہے کہ وہ رد کرے خدا نہیں ہے، جبکہ کائنات کی ہر چیز ہمارے اپنے وجود سمیت چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ اگر تو ہے تو تجھے بنانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ اگر یہ مسجد امام بارگاہ یثرب ہے، اس کو کچھ لوگوں نے مل کر بنایا ہے، یہ خود ہی ایکشنز اور ری ایکشن سے نہیں بنا۔ ایک سلوات پڑھیے محمد والا۔ یہ ہے وہ بات کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مولا کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنی قدرت دکھا کر انہیں اپنا جلوہ دکھایا، اپنی قدرت دکھا کر اپنا جلوہ دکھایا۔ آپ اگر کسی کا مکان دیکھیں چھوٹا سا، آپ مکان کے سائز سے اس کی مالدار، وہ کتنا مالدار ہے آپ اندازہ لگا لو، ٹھیک ہے۔ آج کل ہوتا بھی یہی ہے نا، گاڑی دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو میں ایسوں کو جانتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا بھی کہ ہم نے گاڑی مہنگی رکھی ہوئی ہے تو لوگ اعتماد زیادہ کرتے ہیں کاروبار، گاڑی دیکھ کہتے ہیں گاڑی ہے تو بندہ بھی اسٹرانگ ہوگا، حالانکہ میں نے قرضہ لیا ہوا۔ یعنی آپ اس بندے کے لوازمات دیکھ کر، ظاہر دیکھ کر انسان اندازہ لگاتے ہیں کہ پس پردہ کیا ہے۔ اب آپ چھوٹا سا گھر دیکھیں گے، آپ کہیں گے پیسے بھی اتنے ہوں گے اس کی جیب میں اور اکاؤنٹ میں، لیکن آپ کسی سے ملنے گئے، آپ نے اس کا گھر دیکھا تو کئی ایکڑوں پر پھیلا ہوا تھا اور فلان پیلس، آپ نے کہا کسی بلا کے گھر آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ جب اتنی بڑی کائنات دیکھتا ہے انسان، کہتا ہے کہ اس کو بنانے والا کیا ہوگا۔ دیکھیے ابھی انسان نے مثلا یہ ایلیمنٹس کشف کیے، آکسیجن، یہ آکسیجن ہے، یہ فلان ہے، وہ جو پیریوڈک ٹیبل ہے کیمسٹری کا ہمارا، ٹھیک ہے، ہر ایک ایلیمنٹ کی صفات، ہر ایک ایلیمنٹ کے مثلا ایٹم میں اس کے جو وہ جو اٹامک پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کی ارینجمنٹ، ان کی تعداد، اور اس تعداد کے فرق سے ان کی صفات میں کوئی عام ٹیمپریچر میں گیس کی شکل میں ہے، کوئی سالڈ کی شکل میں ہے، کوئی لیکوڈ کی شکل میں ہے، ان کو بنانے اور پرونے کا اور ارینج کرنے کا کوئی دعوے دار نہیں، صرف کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ارینجمنٹ ہے کیسے، اور یہ ارینجمنٹس مختلف ایکشنز اور مثلا ری ایکشنز میں چینج کیسے ہوتی ہے۔ جب ہم دو کیمیکلز کو ملاتے ہیں تو کون سے مالیکیولز کن پر اٹیک کرتے ہیں اور کون سے نئے بانڈ بناتے ہیں اور کون سا نیا مثلا چیز بن جاتی ہے، اور اسی طرح باقی مثلا فزکس وغیرہ۔ یہ ابھی سائنس جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم کتنا کہہ رہے ہیں دنیا کتنی ترقی کر گئی، اب زمانہ بڑا تیز ہو گیا، یہ ابھی بھی جیسے میں نے کل عرض کیا تھا 100 سال بعد والے ہماری تیزیوں پر ہنسیں گے کہ یہ مثلا یہ 100 سال پہلے کی کم علم نسل، نہ جاننے والے اپنے آپ کو کتنا پڑھا لکھا سمجھتے تھے، حالانکہ کتنے جاہل تھے، ان کے 100 سال بعد آنے والے ان پہ ہنسیں گے۔ لیکن وہ جس نے ہزاروں لاکھوں سال پہلے یہ سب بنایا ہے، یہ قوانین بنائے بھی، یہ پروپورشن بھی جانتا تھا، زمین کے ایٹماسفیئر میں مجھے آپ کو زندہ رہنے کے لیے، اس انسان کو زندہ رہنے کے لیے کتنی پرسنٹیج آکسیجن کی چاہیے، وہ رکھ دی۔ کتنی زمین میں گریوٹی رکھوں کہ یہ زمین پر آرام سے چل سکیں گے، زیادہ کر دوں گا تو یہ بھارے ہو جائیں گے، چل بھی نہیں سکیں گے۔ اور
اگر کم کر دوں گا تو یہ تب بھی نہیں چل سکیں گے، تب بھی ان کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا، اڑتے پھریں گے۔ گریوٹی زیادہ ہو تو انسان بھارا ہو جاتا ہے۔ قرآن کی ایک تعبیر مجھے یاد آ رہی ہے کہ رسول پاک جنگ غزوہ تبوک کے لیے دعوت دے رہے تھے اور لوگ بہانے بنا رہے تھے تو اللہ نے ایک وہاں پر تعبیر استعمال کی، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، یہ اثاقلتم وہی ثقل ہے، بھارا ہونا، تو تم بھارے ہو کے زمین سے لگ جاتے ہو، یعنی اٹھتے نہیں ہو جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے۔ اور آپ باور کریں، میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، سوچئے گا اس پر، آج دین کی معاشرے میں یہ حالت کیوں ہے؟ دین کی معاشرے میں حالت یہ کہ دین کے ساتھ کمیٹڈ کوئی نہیں، اللہ سے چاہتے ہیں کہ میں مثلا کچھ کروں اور اللہ مجھے ثواب دے، لیکن جب خدا کہتا ہے کہ میرے راستے میں دو، استاقلتم الی الارض، بھارے ہو کے زمین سے لگے، حساب کتاب یاد آ جاتا ہے، پروفٹ لاس یاد آ جاتا ہے۔ قرآن کی تعبیرات اس قدر خوبصورت ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیر ہو جانے کے وعدے کرتا ہے، یعنی جب بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ ارادہ کرتے ہو، کہتے ہو اس طرح نہ دینا، بھوکا مرے گا پھر۔ اور جب کوئی برائی کا کام کرنے لگتے ہو، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، بے حیائی میں کہتا ہے اپنے اوپر نہیں لگانا تو پھر کس پہ لگانا؟ جب خدا کے لیے لگانے لگتے ہو کہتا ہے بھوکے ہو جاؤ، بیوی بچوں کو کیا کھلاؤ، اور جب عیاشی کرنے کے لیے نکلتے ہو کہتا ہے موجے کرو، اپنے اوپر نہیں لگانا تو پھر کیا مرنے کے بعد تم نے کسی کو دے دیا؟ یہ کانسیپٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں خدا کے راستے میں خرچ کرنے والے کتنے کم ہیں اور کتنا کم خرچ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں۔ اور آپ سمجھتے ہیں اگر مغرب کا فرض کریں، مغرب کا نظام تعلیم دنیا پہ چھایا ہے، انہوں نے وہاں پہ انگلینڈ میں بیٹھ کر یا یورپ میں بیٹھ کے پھونکے مارتے رہے پڑھ پڑھ کے مشرق کی طرف، پھونکے مارتے رہے انگریزی کے ورد کر کے، یا نہیں، انہوں نے لگایا پیسہ اپنا نظام پھیلانے کے لیے، پہلے انہوں نے لگایا، اب ہر سب کچھ ان کے پاس ہے۔ ہم چاہتے ہیں مفت میں۔ اللہ کہتا ہے تم میں سے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسنہ کتنا؟ قرض حسنہ کون مانگتے؟ ضرورت مند مانگتے، تعبیر ایسی استعمال کی ہے۔ کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے؟ تو کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے پاس اتنا ہے، وہ کیوں قرضہ مانگ رہا؟ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے دیا خرچ کرو خدا کے راستے میں، قَالُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کہتے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا خود کھلا لیتا، اس کے پاس کوئی کمی تھی، ہم کیوں کھلائیں؟ لیکن جب اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستی کرنے کی باری آتی ہے تو ایک ایک ڈنر پہ 20,000 ہزار 30,000 50,000 ہزار لگا دیتا ہے، اس کو اپنا اسٹیٹس سمبل، میں نے اپنے دوستوں کو 50,000 خرچ کیا، یاروں پہ نہیں خرچ کرنا تو کس پہ خرچ کرنا؟ یہ ہمارے تصورات۔ جب خدا کی باری آئے تو کنجوس، جب دنیا پہ لگانے کی باری آئے اپنے اوپر نہیں لگانا تو پھر کس پہ لگانا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ بہرحال خداوند عالم نے اپنی قدرت ان کو دکھا کر کہا کہ یہ سب کچھ دیکھو، اور دیکھو میں کتنا بڑا ہوں، میں کتنا عظیم ہوں، میں کتنا بڑا عالم ہوں، میں کتنا حکیم ہوں۔ اور جہاں پہ تمہیں سمجھنے، تمہیں کوئی چیز غلط لگے نا، کچھ عرصہ صبر کرو، تمہارے بعد میں آنے والے تمہیں جب غور کرو گے پتہ لگے گا تم جاہل تھے، میں نے ٹھیک کام کیا ہوا، میں نے ہر کام ٹھیک کیا، تمہاری کم علمی تمہیں، یا بعض دفعہ تمہاری، جب تم ہر چیز کو اپنے تناظر میں دیکھتے ہو تم سمجھتے ہو کہ مجھے نہیں ملا اللہ نے غلط کیا، جب تمہیں ملے تم کہتے ہو اللہ نے ٹھیک کیا، جب ساتھ والے کو ملے کہتے ہو اللہ نے غلط کیا۔ اللہ نے سب ٹھیک کیا، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، تم اپنے علم کے دائرے کو وسیع کرو۔ تو یہ جو جملہ ہے نا مولا کا کہ اللہ نے اپنی تجلی دکھائی ہے، اس پر اگر کوئی بات کرنا چاہے
اس کی کئی زندگیاں بھی ختم ہو جائیں، کس کس نعمت کو ایکسپلین کرے گا؟ کسی کو وہ ٹیلیسکوپ سے دیکھے گا، اس کو ساری کائنات بتانی پڑے گی اللہ نے کیسے قدرتیں دکھائی، چونکہ اللہ نے تو فرمایا نا کہ آسمان و زمین کی خلقت میں غور کرتے ہیں۔ اب اس کو غور کرنے کے لیے بیٹھ جائے کوئی تو کئی زندگیاں چاہیے، ان سفروں کے لیے کئی زندگیاں چاہیے۔ کوئی زمین کو دیکھنے بیٹھ جائے اور زمین کے اندر چھوٹے چھوٹے رینگنے والے اور جو نظر نہیں آتے ان کو دیکھنے کے لیے بیٹھ جائے تو اس کی زندگی کم ہے۔ لہذا قرآن کی ایک تعبیر ہے، فرماتا ہے کہ اگر اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہی کہا جا سکتا تھا جتنا ان کو سمجھ آتی تھی، تو اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اے رسول ان سے کہیے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے کے سارے شجر قلم بن جائیں، اس وقت انہی سے ہوتا تھا، انہی سے سمجھایا، مثال دے کے سمجھایا جا سکتا تھا، تو بھی میرے پروردگار کی باتیں ختم نہیں ہوں گی اگرچہ اتنے ہی اور آ جائیں۔ یہ اس وقت کی زبان ہے، آج کی زبان ہوتی تو کہ ساری دنیا کی ساری ہارڈ ڈسک جمع ہو جائے، دنیا کی ساری مثلا سی ڈیز آ جائے، دنیا کے سارے جو ڈیٹا سٹور کرنے کے گوگل کے پاس ہے اور فلان کے پاس ہے، یہ سب آ جائیں تب بھی میرے خالق کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، چونکہ جس چیز کو دیکھو گے وہ اپنی زبان میں اسی کی داستان سنا رہی ہوگی۔ یہ چیزوں کے اندر ڈیٹا سٹور کرنے کی صلاحیت، دیکھیں یہ باتیں ختم ہونے والی نہیں، لیکن بہرحال جو ذہن میں آ رہا ہے عرض کروں اپنے ناقص اس میں، یہ ان چیزوں میں مثلا فلان جو چپ ہوتی ہے اس کے اندر کتنا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے، وہ صلاحیت جیسے جیسے انسان زیادہ اس میں اترتا جا رہا ہے، پہلے کیا ہوتا تھا کئی کلو کمرے جتنا ایک کمپیوٹر تھا، ٹھیک ہے، پہلا لیپ ٹاپ آپ نے دیکھا ہوگا کتنا بڑا تھا مثلا، جیسے جیسے علم ترقی کر رہا ہے صلاحیت بڑھتی جا رہی ہے اور حجم اور والیوم کم ہوتا جا رہا ہے، کچھ عرصے کے بعد آپ جو ہے نا یعنی کسی چیز کے بغیر شاید ہوا میں سائن ان کر لیں اپنے ڈیٹا تک پہنچنے کے لیے، اپنی آنکھ سے سائن ان کر لیں، آپ کو کچھ نہیں چاہیے، نہ کوئی کارڈ چاہیے، نہ کوئی آپ کو موبائل فون چاہیے، سب کچھ آپ کے سامنے آپ کے دماغ کے ساتھ سنکرونائز ہوگا، جو آپ سوچ رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں وہ ہوتا جا رہا ہے، ہو جائے گا، یہ مسئلہ نہیں۔ گزشتہ زمانے کی تصویریں دیکھنا کوئی ناممکن نہیں ہے، اور جو اس شعبے پہ کام کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ جب اب جیسے مثلا فرض کریں مجھ پہ لائٹ پڑ رہی ہے اور وہ آپ کی آنکھوں پہ آپ کی آنکھوں کے کیمرے پر جا کر پڑ رہی ہے، اس کے پردے پر، لینس پر، اور وہ کیا ہے، وہ میری تصویر آپ کے ادھر، یعنی یہ ہوا، یہ لائٹ کیا کر رہی ہے اس تصویر کو، ہوا سوری کہہ رہا ہوں، یہ لائٹ ٹریول کر کے اس تصویر کو آپ کی آنکھ کے پردے پر ڈال رہی ہے۔ یہ ہمیں ابھی پتہ چلا ہے، لیکن یہ ہو رہا کب سے ہے؟ جب سے پہلی آنکھ کا کیمرہ بنا تھا مثلا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لائٹ ہماری تصویر کو لے کر ٹریول کر رہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے اپنے پاس محفوظ ہی رکھتی ہو چیزوں کو، تو یہ جو ابھی والا کیمرہ ہے یہ بہت ہی ضعیف اور کمزور کیمرہ ہے، یہ ابھی ہونے والی تصویر کو دیکھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد اتنے پاورفل کیمرے ہوں جو مثلا کچھ کیمرے ہیں جو کل والی تصویر بھی آپ کو دکھا دیں، یعنی یہاں سے جو ریفلیکٹ ہوئی ہے اور ابھی زمین کے مدار سے باہر نکلی اور اسپیس میں کچھ دور گئی ہے، اس کو جھپٹ کر لا کے آپ کو دوبارہ دکھا دیں کہ کل کیا ہوا تھا۔ لائٹ ریفلیکٹ کر کے ٹریول کرتی ہے مثلا، ٹھیک ہے، تھوڑی کمزور ہو گئی ہے تو جب طاقتور چیزیں آ جائے گی تو آپ کو طاقتور چیزیں کر کے دکھا دیں گے، ٹھیک ہے، وہ کمزور چیزوں کو بھی پکڑ کر آپ کو دکھا دیں گے۔ اسی طرح آوازیں، ممکن ہے ابھی شاید آپ کو عجیب سا لگے، ممکن ہے ایک زمانہ ایسا ہے کہ جب آپ جو ہے اپنے کس کو مثلا، اب مجھے نہیں پتا اس زمانے میں کیا چیزیں ہوں گی یا کس چیز کی ضرورت بھی ہوگی، آپ اسی مثلا ہوا سے کہیں اپنے اس زمانے کے سسٹم کے مطابق سائن ان کر کے کہ مجھے مثال کے طور پر فلان ہجری کی آوازیں بھی چاہیے، فلان جگہ کی، اور اس کی تصویر بھی چاہیے، آپ مثلا میدان غدیر میں کیا ہو رہا تھا آپ خود دیکھ لیں، چونکہ ہوا اللہ کی امانت دار ہے، یہ خیانت تو نہیں کرتا نا، جو کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے وہی دکھائے گا آپ،
خیانت صرف بندہ کرتا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں امانت دار. زمین جو قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین باتیں کرے گی، تو جب یہ باتیں سنا سکتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ بھی باتیں سنا سکتی ہے. ہمیں ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ بولتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو کہیں مجھے مثلا یثرب سے جانا ہے، مثال کے طور پر حیدرآباد جانا ہے، اس کو جو اس کے اندر جو تاثیر رکھی گئی ہے آپ کو بولنا شروع کر دیں، یہاں سے جاؤ، لیفٹ ٹرن لو، پھر اتنے میٹر جاؤ، پھر رائٹ ٹرن لو، بولے گا یہ. تو زمین کیوں نہیں بول سکتی؟ تو ہاتھ کیوں نہیں بول سکتا؟ اللہ نے قرآن میں دیکھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ اے رسول آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ آپ کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہماری باتیں محفوظ ہو رہی ہیں، جھوٹ بولتا ہے یہ. لیکن ہم ان کو عنقریب، لفظ ہے قرآن کے سنوریہم، ہم انہی انسانوں کو بہت جلد دکھائیں گے آیاتنا، اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آسمانوں میں، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ جو ہمارے نبیوں نے کہا تھا حق تھا، جو ہم نے قرآن میں کہا تھا حق تھا. تم ہنستے تھے ہمارے نبی پر کہ کچھ محفوظ نہیں ہو رہا، تم خود دیکھ لو. اس وقت نبی کہتے تھے تو نے جو رات کو کیا محفوظ ہو گیا، تو نبی کا مذاق اڑایا جاتا تھا. آج اگر مثلا کسی سے کوئی کہے کہ تو جو اتنا 30 مار خان بنا پھرتا اور بڑا نیک بنا پھرتا، تو جو کل رات کو تو نے حرکت کی ہے وہ محفوظ ہو گئی، کسی کو ہنسی نہیں آئے گی، بلکہ کیا ہو جائے گا، جتنی حرکت غلط تھی شدید، اتنا رنگ پیلا زیادہ ہو جائے گا، ہنسی نہیں آئے گی. انبیاء کی اور خدا کی باتوں پر ہنسی جاہلوں کو آتی ہے. نیک لوگ جو خدا کی معرفت رکھتے ہیں وہ خدا کی باتوں سے ان کے دل لرزتے ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرزتے ہیں. اتنا عظیم، اتنا بڑا، اتنا عالم، اتنا کیا کیا صفات کے نام لیے جائیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں ختم کرتا ہوں، لیکن یہ ختم ہونے والی داستان نہیں ہے. یہ سارے سمندر آ جائیں اور وہ سیاہی بنتے جائیں، اور سارے درخت آ جائیں، قلم بنتے جائیں، اور ساری پین بنانے والی کمپنیاں آ جائیں، اور ساری ہارڈ ڈسک بنانے والی کمپنیاں آ جائیں، اور سب کچھ آ جائے، تب بھی خدا کی باتیں ختم نہیں ہوئی. کیونکہ ہم نے جانی کتنی باتیں، ابھی تو محو حیرت ہوں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور پتہ نہیں آگے دنیا نے کیا کیا کرنا ہے. جو بھی کرے گی خلاصہ یہ کہ اللہ کی مزید عظمت سامنے آئے گی. جتنی گہرائی میں جائیں گے اتنا خداوند عالم کی عظمت آشکار ہوتی جائے گی. صلوات پڑھیے محمد والے. پس اپنی قدرت دکھائی ہے اپنی کتاب میں. وَخَوَّفَهُم مِّن سَطْوَتِهِ، اور ان کو ڈرایا ہے، خوف دلایا ہے اپنے غضب سے اور اپنے سطوت اور اپنے زبردست ہونے سے. کیسے؟ بتایا ہے کہ کتنے طاقتور لوگ تھے، جب میں نے ان کی پکڑ کی تو ان کی کوئی قدرت، ان کی کوئی طاقت ان کے کام نہیں آئی. اور وہ آپ نے قرآن میں مثالیں آپ دیکھ. قارون کا ایک قصہ قرآن نے جو بیان کیا ہے، قارون جب ایک دفعہ نکلا، آپ جیسے مالدار پھر نکلتے ہیں، آج کل آپ دیکھیں اتنی گاڑیاں آگے تو اتنی گاڑیاں پیچھے، تو جناب بندوقیں لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فلان ہوئے، اور بندہ کیا ہوتا ہے پتہ چلے ادھر ادھر سب گارڈز نے گھیرا ہوا ہے، اندر سے بندے کا ہارٹ فیل ہو. گارڈز کو اندر سے اطلاع یہ ہے کہ وہ جس کی حفاظت کر رہے تھے اس کو لے جانے والے لے کے چلے گئے. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اور لے کے جائے گا، وہ پوچھے گا بھی نہیں، اور سارے پروٹوکول اور ساری سیکیورٹیز ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ وہاں پر کیا بیان فرماتا ہے؟ مثلا قارون جب نکلا اپنے فل پروٹوکول اور شان کے ساتھ، اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اس کے خزانے کی چابیاں جو ہیں وہ ایک جماعت لے کے چلتی تھی. اس زمانے کے مثلا اکاؤنٹنٹس کہہ لیں آپ یا فلان، ایک سے حساب بھی نہیں ہوتا تھا، کسی کے پاس کسی کی چابی تھی، کسی کے کمرے کی، خدا جانے کیا ہوگا. تو بہرحال وہ اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ اور اپنے جلال اور مال کے ساتھ نکلا،
تو جو دنیا والی آنکھیں ہوتی ہیں، لوگوں نے دیکھا تو سب آرزو کرنے لگے کاش یہ شان و شوکت ہمیں ملی ہوتی۔ خدا نے اس کو دھسا دیا وہیں پر، اس پر عذاب آیا خدا کو، اور وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت زمین میں دھس گیا۔ تو جو دنیا دیکھ رہی تھی انہوں نے فوراً یو ٹرن لیا اور کہنے لگے شکر ہے اس بدبخت کی جگہ ہم نہیں تھے۔ دنیا یہی ہوتی ہے، دنیا یہی ہوتی ہے، جب آتی ہے تو بندے کو اندھا کر دیتی ہے، اور جب جاتی ہے تو روشنی مل جاتی ہے، لیکن اس روشنی کا فائدہ پھر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ وَخَوَّفَهُم مِّن سَطْوَتِهِ، اپنے غضب سے اللہ نے ڈرایا اپنے بندوں کو اپنی کتاب میں۔ وَكَيْفَ مَحَقَ مَن مَحَقَ بِالْمَثُلَاتِ، اور بتایا کہ کیسے اس نے محو کر دیا، مٹا دیا جن کو مٹانا تھا اپنی شدید ترین سزاؤں سے۔ ایک قوم پر بادل آیا، نبی نے آ کے کہا کہ اپنی غلط کاریاں چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا تو جھوٹ بولتا، تو چاہتا ہے کہ اپنی ان غلط باتوں سے ہمیں ہمارے معبودوں سے جدا کر دے؟ اگر تو سچا ہے تو عذاب لے کر آ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب کے آنے کا علم فقط اللہ کے پاس ہے۔ قرآن مجید کی آیات ہے انما العلم عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ اب جب وہ عذاب آیا تو ان کو لگا کہ یہ مست گھٹائیں ہیں جو برسنے آ رہی ہیں، بولتے ہیں مست گھٹائیں کہا جاتا ہے۔ تو جب آیا تو انہوں نے پھر مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو محکمہ موسمیات ہے، ویدر فورکاسٹ ہے، وہ بتا رہی ہے کہ یہ جو فصلیں کھڑی ہیں نا یہ اور اچھی ہو جائیں گی، بارش آ رہی ہے، اور یہ کہتا ہے اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ جب وہ برسا تو فور کاسٹ کرنے والے رہے ہی نہیں فور کاسٹ کرنے کے لیے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے بادل برسنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری وادیوں کی طرف برسنے آ رہا ہے اور یہ ہماری زراعتیں اور کھیتیاں بڑھا دے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس میں ایسی ریح، ایسی ہوا تھی فیہا عذاب علیم، جس میں دردناک عذاب تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، اپنے رب کے امر سے اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تدمیر یعنی پیس کے رکھ دیا اس میں، جب وہ ہوا چلی ایسی تھی اسے پیس کے رکھ دیا۔ فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، تو جب صبح ہوئی تو گھر تو نظر آ رہے تھے، فور کاسٹ کرنے والے نظر نہیں آ رہے، مٹ گئے تھے، جم کے فریز ہو کے ختم ہو گئے تھے۔ کتنی دن وہ چلتی رہی مثلا ان پر۔ اور قرآن مجید کی آیات اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دیکھیے کتنا، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا مثلا کہ تیرے اوپر کوئی پکڑ نہیں، گارنٹی ہے جس ذات اطہر کو، رسول اللہ کی ذات اطہر کو، ان کی کیفیت دیکھیے کہ اس آیت کے، ان آیات کے نزول کے بعد جب بھی بادل آتا تھا مدینے کی طرف، رسول اللہ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، اور جب لوگ سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کیا ہوا، اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ مجھے خوف ہے کہ یہ جس کو جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ برسنے کے لیے آ رہا ہے، ہماری پیاسی زمین کو سیراب کرنے آ رہا ہے، کہیں یہ قوم عاد والا عذاب نہ ہو۔ یہ ہے خوف خدا کا، جس کو ہم لوگ اپنی زندگیوں میں جو جرم کرنا ہوتا ہے، کوئی خدا یاد بھی کرائے تو کہتے ہیں بڑا غفور ہو رہی، اصل میں ڈرتے نہیں۔ جب اللہ کا نبی ہر نشانی کو دیکھ کر اس پر خوف طاری ہوتا ہے تو میری آپ کی کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ کہے کہ مجھے تو اللہ عذاب نہیں کرے گا۔ اور قرآن نے یہ تعبیرات، کس نے تمہیں کہہ دیا کہ تم امن میں آ گئے ہو اللہ کے عذاب سے؟
اور اس کا عذاب آ جائے جب تم راتوں میں گھروں میں آرام کر رہے ہو، یا اس وقت آ جائے کہ جب تم دوپہر کو ریسٹ کر رہے ہوتے گھروں میں، کس وقت خدا کا عذاب آ جائے۔ کیسے اس نے مٹا دیا جن کو مٹانا تھا اپنی شدید سزاؤں سے، اور کیسے واحتسد من احتسد، احتساد کہتے ہیں وہ آپ نے دیکھا فصلوں کو ایک درانتی سے کاٹتے ہیں، پکڑ کر مارتے ہوئے کر دیں، تو یہ وہ لفظ ہے۔ کیسے اللہ نے اپنے انتقام سے کاٹ کے رکھ دیا ان کی جڑوں کو جن کو اس نے کاٹنا تھا، اور ان کی کوئی بھی چیز ان کے کام نہیں آ سکی۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اس کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اور اس کو آگے چلائیں گے۔ کل ہم تکرار نہیں کریں گے، بلکہ ایک دو جملے رہ بھی گئے کہ جو ہم نے کل بیان کیے تھے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ہم نے آج اس کی تکرار کی ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم نے توفیق دی تو کل اس کو لے کر آگے چلیں گے۔ میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ ہماری کوشش ہوگی، شروع میں تجربہ بھی ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ، کہ ہم اس کو ذرا زیادہ تیزی سے آگے لے کر چلیں، ورنہ چاہے قرآن کی آیات ہو اور چاہے رسول اللہ کا یا مولا کا کلام ہو، اگر اس کو ہم شرح کرنا شروع کریں ہر ایک بندہ اپنی توفیق کے مطابق، تو پھر آگے چلنے کی جگہ اسی جگہ پر انسان، چونکہ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ رسول پاک کا فرمان ہے کہ جتنا بھی نیچے جاؤ گے اس کی طے نہیں آتی، چونکہ اس کی طے علم خدا ہے، تو تم کیسے پہنچو گے؟ تو نیچے گہرائیوں میں اترو گے، گہرائیوں میں کیا ہوتا ہے؟ موتی ہوتے ہیں، نظارے ہوتے ہیں، وہ اب تو ڈاکومنٹریز آتی ہیں سمندر کے نیچے کی، عجیب و غریب، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو جتنا بھی قرآن کے اندر انسان گہرائی میں جاتا ہے، خداوند عالم اس کو اپنی قدرت دکھاتا ہے، اپنی آیات نشانیاں دکھاتا ہے، اور یہ ہیرے اور موتی اس کو ملتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنا تھوڑی بہت وضاحت ہو سکے، یعنی جو سمجھانے سے اور جو یعنی ہمارے لیے مفید ہو، میرے لیے بھی مفید ہو، انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہو، ہماری عملی زندگی کے لیے مفید ہو، تو اتنا ہم کریں، اور اس کے بعد ان کو ہم آگے لے کر چلیں۔ آپ بھی اگر کوئی تجویز دینا چاہیں کسی بھی حوالے سے کہ مزید کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے کسی بھی جہت سے، تو انشاءاللہ آپ کی تجاویز پر ہم عمل کی کوشش کریں گے، تاکہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ قابل استفادہ اس کو بنایا جا سکے۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق کے قرآن کریم، بحق کے محمد وآل محمد، کہ ان سے بہتر واسطہ ہمارے پاس ہے پروردگار تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی نہیں، تجھے ان کا واسطہ ہمیں اپنے دین کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور پھر اسی دین کا پرچار کرنے کی، اسی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔